ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام کے رہنما اور پی ڈی ایم کے سرکردہ رہنما مولانا غفور حیدری صاحب۔ وہ اس وقت راستے میں ہیں اور کل کے جلسے کی یقینی طور پہ تیاری کے لیے جا رہے ہیں، معاملات کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہوں گے یا ایک رات قبل وہاں پہنچ کے کچھ انتظامات دیکھنے جا رہے ہوں گے۔ مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، قیمتی وقت کا آپ نے سفر کے باوجود ہمیں وقت دیا۔ سر، حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ آپ لوگوں کا جو جلسہ ہے یہ کرونا پھیلانے کا باعث بنے گا، اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو کرونا کیسز ہیں ملک میں وہ بڑھ رہے ہیں اور یہ خدشہ موجود ہے۔ آلریڈی بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاقت شاہوانی نے کہا کہ جو بلوچستان میں کیسز بڑھے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کی وجہ سے بڑھے ہیں، تو اس پہ کیا کہیں گے سر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اسی مہینے میں ابھی قریبی دنوں میں جی گلگت بلتستان میں جب الیکشن ہو رہے تھے سر، تو خود پرائم منسٹر وہاں جلسے سے خطاب کیا۔ جی اس کے بعد ابھی کوئی ہفتہ نہیں گزرا، سوات میں ایک جلسے سے خطاب کیا۔ جی گلگت بلتستان میں تو اپنا منہ کالا کرنے کے لیے الیکشن کے دن تک ان کے وزراء جو ہے جی وہ جلسوں سے خطاب کرتے رہے۔ اس وقت کورونا نہیں تھا، اچھا اور اب جب ہمارے جلسے کی باری آئی تو ان کو کورونا نظر آیا، جی، کہ کورونا پہ سیاست کرنے لگے ہیں۔ لیکن مولانا صاحب، نیوٹرلی بات کریں، ملک میں کرونا بڑھ رہا ہے، کیا آپ اس حقیقت کو بالکل نظر انداز کر رہے ہیں؟ دیکھیے، کورونا ہے، بیماری ہے، پوری دنیا میں ہے، جی دنیا میں ایکٹیویٹیز بھی ہیں۔ امریکہ میں ٹرمپ کے حامی بھی مظاہرہ کر رہے ہیں اسی کورونا میں، جی اور بائیڈن کے لوگ بھی مظاہرہ کر رہے ہیں اسی کورونا میں، جی جو امریکہ ان کا ماما چاچا لگتا ہے۔ اور یہاں اگر ہم نے کوئی ایک لیکن سر دیکھیں، اب اگر امریکہ میں امریکی ان کا ہیلتھ سٹرکچر بڑا اچھا ہے سر، ان کے پاس سہولیات بہت اچھی ہیں، اگر وہ کریں تو ہم بھی کیا یہی کریں سر؟ مجھے بات مکمل کر۔ جی مولانا صاحب، تو یہاں پہ ہم نے تمام شرکا سے کہا ہے کہ وہ ماسک پہن کر آئے، اور جو احتیاطی تدابیر ہیں، احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں۔ لیکن بہرحال کل کا جلسہ انشاءاللہ ہو کر رہے گا، اور جی مولانا صاحب، ہم نے رکاوٹیں کھڑی کی ہیں اور کنٹینر پہنچا دیے مین روڈوں پہ۔ میں بھی ابھی پشاور تقریباً پہنچ چکا ہوں، جی ہمیں یہ اطلاعات ہیں، لیکن ہم نے انشاءاللہ یہ جلسہ کرنا ہے اور ہر حال میں کرنا ہے۔ حکومت روکنے کی کوشش کی، تصادم پہ اتر آئی، تو پھر یہ ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی۔ اور حکومت مولانا صاحب، ہم آپ سے پہلے ہم بات کر رہے تھے شوکت یوسفزئی صاحب سے، انہوں نے بڑا واضح کیا کہ اگر کرونا بڑھا اور اس کا کوئی نقصان ہوا تو اس کی کیا جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہے ہم ان پہ مقدمہ کریں گے، کیونکہ ان کی وجہ سے انسانی جانوں کا ضیاع ہوگا، نقصان ہوگا۔ آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم نے JUI نے 15 ملین مارچ کیے اس پاکستان میں اس کٹپتلی حکومت کے خلاف۔ جی پھر ہم نے آزادی مارچ کیا جو کراچی سے چلا اسلام آباد تک۔ ہاں، اس پہ بھی شوکت یوسفزئی صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ جی کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے خلاف جتنے جلسے مرضی کریں۔ آپ بولنے نہیں دے رہے تو پھر جی اب آپ بتائیں مولانا صاحب، کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ بات پوری کریں سر، بات کریں۔ میں نے کہا کہ 15 ملین مارچ کیے، پھر ہم نے آزادی مارچ کیا، کراچی سے لے کر اسلام آباد تک مولانا صاحب کی قیادت میں قافلے چلے، ٹریفک بھی روان تھا، کوئی دکان بند نہیں تھا، کسی کوئی گملہ نقصان نہیں ہوا۔ تو کل کے جلسے میں بھی ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن اگر حکومت مزاحمت کرے گی، حکومت راستہ روکے گی، تو پھر ہم نے کارکنوں سے کہا ہے کہ جہاں جہاں حکومت رکاوٹ دے جی وہی سڑک بند کرو اور کو بند کرو۔ تو یہ حکومت کی دانشمندی ہے کہ وہ اس طرح کر رہی ہے اور بار بار اعلانات کر رہی ہے کہ ہم جلسہ کرنے نہیں دیں گے، یہ کرنے نہیں دیں گے۔ تو اس طرح مناسب نہیں ہے۔ اگر وہ جمہوریت ہے ملک میں، جی اگر وہ کہتے ہیں کہ آئین بحال ہے،
تو پھر یہ ہمارا جمہوری حق ہے، ٹھیک۔ ہمیں اپنا حق جو ہے استعمال کرنے دیں۔ مولانا صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کل کے جلسے میں بھی وہی باتیں ہوں گی جو گجرانوالہ، کراچی اور کوئٹہ میں ہوئی، یا کوئی ایجنڈے میں کوئی اضافہ ہوا ہے، کوئی نئی چیز ایڈ ہوئی ہے؟ کیونکہ اس دوران ایک گلگت بلتستان الیکشن بھی گزرے ہیں، کیا اس حوالے سے بھی کوئی نیا پوائنٹ ایڈ کیا آپ لوگوں نے؟ تو کیا ان باتوں پہ آپ کو اعتراض ہے؟ نہیں، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، میں تو آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے۔ تحریک ہے، موضوع تو کٹ پتلی حکومت کو، سلیکٹڈ حکومت کو بنیادی طور پر ہٹانے کے لیے تحریک ہے جی اور اس تحریک میں وہی باتیں ہوں گی اور مقصد یہی ہوگا کہ یہ حکومت چھٹ کرے۔ میری نظر میں حکومت کے پاس اب عددی اکثریت نہیں رہی، جی اب عددی اکثریت بھی نہیں ہے، ہوا میں ہے۔ لیکن کہ حکومت کی صلاحیتیں 2.5 سال میں ہم سب کے سامنے آ گئے ہیں۔ جی جتنے وعدے کیے تھے ان میں سے ایک پر وہ عمل درآمد نہیں کر سکے۔ ٹھیک۔ کہ وہ نوجوانوں کو ملازمت دینے کی بات کی تھی، 50 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے دینے کی بات کی تھی، جی ڈالر کو 100 سے 60 تک لانے کی بات کی تھی، معیشت کو آسمان کی بلندی تک پہنچانے کی بات کی، بڑے بڑے میگا پروجیکٹ لانے کی بات کی۔ آپ بتائیں ان وعدوں میں سے کسی ایک وعدے پر بھی آج تک عمل ہوا ہے؟ اور اسی طرح عددی اکثریت بھی یہ حکومت کھو بیٹھی ہے۔ تو ایسے میں معیشت کا حال یہ ہے کہ اس بجٹ میں جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 0 تک پہنچ گیا ہے۔ لیکن سر، فیصل آباد میں انڈسٹری کی بحالی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ملک کا بیڑا غرق کر دیں۔ فیصل آباد میں انڈسٹری جو آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے مختلف میڈیا کے ذریعے آ رہا ہے کہ فیصل آباد کی جو انڈسٹری ہے جس میں مختلف سیکٹرز ہیں وہ اب اپنے پیروں پہ کھڑی ہو رہی ہے۔ کوئی 2 لاکھ نوکریوں کی بات ہوئی ہے کہ وہ وہاں لوگ جو ان کو جابز ملی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کے پاس ہے کوئی انفارمیشن؟ میرے معلومات تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جابز ملی ہے ان کو لوگوں کو۔ فیصل آباد میں جو انڈسٹری تھی جو کہ بند ہو چکی تھی پچھلے دور حکومت میں، آپ کو پتا ہے فیصل آباد ایک صنعتی شہر ہے، وہاں مختلف انڈسٹریز ہیں، مختلف سیکٹرز کی میں جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کی سرمایہ کاری ہے، تو وہ ان کا ایک ریوائیول ہوا ہے جو کہ آن گراؤنڈ ایک مثبت چیز ہوئی ہے۔ میں یہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا۔ دیکھیے، اگر تو فیصل آباد میں کچھ صنعتیں کھل گئی ہیں اور ان میں کچھ لوگوں کو جاب ملا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں آپ کے میڈیا ہاؤسز سے کتنے لوگ فارغ ہو گئے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ پی ٹی وی سے کتنے لوگوں کو فارغ کیا گیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں ریڈیو پاکستان سے کتنے لوگوں کو فارغ کیا گیا ہے؟ یہ تو حاضر سروس لوگ تھے۔ جی درست، میڈیا کے معاملے میں آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے، مسائل ہیں، یقینی طور پہ حکومت کو اس پہ سوچنا چاہیے۔ سر آخری سوال، کچھ دن پہلے بھی کوئٹہ جلسے سے پہلے بھی ہم نے آپ سے پوچھا تھا، آج پھر پوچھ رہے ہیں، آپ کب تک حکومت کو گھر جاتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، حکومت اخلاقی طور پہ تو بالکل ختم ہے، جی آئینی طور پر بھی اس کی کوئی ایسی پوزیشن نہیں ہے۔ ٹھیک، اب عملی طور پہ کب دیکھ رہے ہیں کہ جا رہی ہے؟ اخلاقیات کو، روایات کو دیکھا جا رہا ہے۔ جی کسی زمانے میں ایسا ہوا کہ ایوب خان کے جو پوتے تھے انہوں نے کہا کہ ایوب کتا مرد آباد، تو انہوں نے پوچھا بیٹا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ نعرے تو ہمارے اسکول میں روز لگتے ہیں، تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ لیکن یہ گھر گھر گاؤں گاؤں کریا کوئی عمران کے نعرے بھی سنتے ہیں، گنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، لیکن جمے ہوئے کچھ پرواہ نہیں ہے۔ ٹھیک، اپنا بہت خیال رکھیے گا مولانا صاحب، اور اللہ کرے کہ کل کا یہ جلسہ جو خدشات ہیں حکومت کے ان کو غلط ثابت کرے، کرونا میں جو اضافے کا ایک خطرہ ہے اس طرف نہ لے کے جائے۔ بہرحال میں پھر ایک دفعہ اپنے تمام ان لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جو بھی اس جلسے میں آئیں وہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ آئیں، کیونکہ ملک ایک نازک فیز سے گزر رہا ہے اور کرونا ایک خطرناک حقیقت ہے جسے پوری دنیا سمجھ رہی ہے، اور ہمیں بھی اس کو سمجھنا ہوگا۔ یہ ایک بڑا ضروری میسیج تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دیکھنے والوں تک پہنچنا چاہیے۔ پروگرام کے آخر میں ایک چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ پچھلے ہفتے جو ایک ڈوزیر جو پیش کیا گیا فارن منسٹر کی طرف سے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک پریس کانفرنس تھی جس میں انڈین انوالومنٹ کی کہ جو ناقابل تردید ثبوت پیش کیے گئے کہ کس طرح پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں اس کے پیچھے ہندوستان کا ہاتھ ہے۔
कुलभूषण यादव का जिक्र किया गया, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें बड़ी तफसील के साथ बताई गई थी और इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा गया था कि हिंदुस्तान को रोका जाए। हिंदुस्तान जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा कर रहा है, यहाँ पे जो टेररिज्म को वो फाइनेंस कर रहा है, उन सारी चीज़ों को रोका जाए। लेकिन हमने ये देखा कि कल नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम तराशी का एक नया सिलसिला शुरू किया बग़ैर किसी सबूत के। सिर्फ़ और सिर्फ ये एक कोशिश है कि पाकिस्तान जो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छी पोजीशन के साथ सबूतों के साथ भारत के ख़िलाफ़ जा रहा है और भारत को एक्सपोज करने की तरफ जा रहा है। हिंदुस्तान की कोशिश ये है, उसके मीडिया की एक कोशिश है, वहाँ की गवर्नमेंट की एक कोशिश है कि इस वक्त दुनिया की आंखों में धूल झोंकी जाए। उनको जो मकबूजा कश्मीर में जो हिंदुस्तान जुल्म और बर्बरियत का जो बाज़ार गर्म कर रखा है, जो जाली मुकाबलों में वहाँ के बेगुनाह नौजवानों को शहीद किया जा रहा है, जो बच्चों को 8-8 साल के बच्चों को जेलों में बंद किया जा रहा है, या जो हिंदुस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पे आए रोज़ फायरिंग कर रहा है, सिविल आबादी को आज़ाद कश्मीर में निशाना बना रहा है, इन तमाम चीज़ों से हिंदुस्तान तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी का एक नया सिलसिला नरेंद्र मोदी ने शुरू किया। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारे खारजा ऑफिस को, हमारी जो सफारतकार हैं दुनिया भर में, उन्हें प्रोएक्टिवली काम करने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान का जो दहशतगर्द चेहरा है उसे पूरी दुनिया तक पहुंचाना इस वक्त मैं समझता हूं कि हमारे मीडिया की प्राइम रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए और हमारी हुकूमत की प्राइम रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए। और आखिर में मैं ये ज़रूरी समझता हूं कि एक आपके साथ न्यूज़ शेयर करूं। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन यकीनी तौर पर हो चुका है, पार्टी पोजीशन वाज़ेह हो चुकी है, आज़ाद उम्मीदवार तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन चुके हैं, पीटीआई गवर्नमेंट बनाने की तरफ बढ़ रही है। मैं 3 नाम आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिनमें से एक मुमकिन तौर पे सीएम होगा, नया सीएम गिलगित बल्तिस्तान का, जिनमें 3 जो नाम हैं गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से जो 3 लोगों को सीएम के लिए कंसिडर किया जा रहा है। कर्नल उबैद बेग हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, हुंजा से हैं, इनका चांस है कि इन्हें सीएम बनाया जाएगा। खालिद खुर्शीद हैं, पीटीआई के अस्तोर से इलेक्शन जीते हैं, इनके इम्कानात हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चांस जिस शख्सियत के हैं वो सैयद अमजद जैदी हैं स्कर्दू से। ये 3 लोग हैं, इनमें से एक सीएम होगा। ये कैपिटल टीवी का खासा है कि ये न्यूज़ हम आपको सबसे पहले दे रहे हैं और ये जब भी फाइनल होगा मेरे देखने वालों को और यकीनी तौर पे तमाम लोगों को हमारी ये खबर की तस्दीक हो जाएगी। अपने मेज़बान डॉक्टर इरफान को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।